السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 63 سے دوبارہ ریزیوم کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہوئے تھے سورہ بقرہ کی 62 نمبر آیت تک، تو سب سے پہلے اس کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 63 سے۔ اس سے پہلے جس طرح سے ہمارا وہ سلسلہ کلام چل رہا تھا، ہم نے دیکھا تھا سورہ بقرہ کی تمہید کے بعد آیت نمبر 40 سے تقریباً سٹارٹ ہوا تھا، جس میں بنی اسرائیل کو نام لے لے کے ایک ایک دو دو آیات میں ان کے جو پرانے واقعات تھے ان سے اشارہ کر کر کے ان کو بتایا گیا تھا کہ ہم نے تمہیں چنا، بحیثیت قوم چنا تھا کہ بھئی تم دین کی امامت کرو گے، ساری دنیا کے سامنے ایک مثال بن کے سامنے آؤ گے، اور اسی وجہ سے تمہارے پہ یہ فضیلتیں کی تھیں۔ لیکن غلط رویہ پھر ان کا مینشن کیا جاتا ہے، پورے واقعات کو ایکسپلین نہیں کیا جا رہا، صرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو اہل کتاب تھے یا یہود تھے اس ٹائم مدینہ میں، ان ساروں کو اس واقعات کی ڈیٹیل کا پتہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتاتے تھے بھئی یہ میں نے فضیلت کی، تمہارا رویہ غلط ہوا، اور پھر میں نے تمہیں دنیا میں ہی عذاب دیا۔ اور پھر وہ کرنے کے بعد جو آیت نمبر 62 تک پہنچے تھے، تو اس میں ایک پورے عالم کو خطاب کر کے اس قرآن نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ یہ قرآن پاک جو ہے صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک پورے انسانوں کے لیے کتاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا بندوبست کر دیا گیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے
ہم جتنا اللہ کا شکر کریں کم ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ نعمت پڑھائی جاتی ہے. صرف ایک یہ چیز ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ کے بھی پڑھ لیں اور ریگولر اس کے اندر غور و فکر بھی کرتے رہیں تو ہماری نہ صرف دنیا اور آخرت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ. تو اس سے پچھلی آیت میں یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھول کے بتا دی گئی تھی کہ تم چاہے مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابی ہو، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف رنج کا موقع نہیں ہے. یہ جنت کی تعبیر ہوتی ہے کہ جب کسی خوف اور رنج یعنی کہ کوئی مستقبل کا کوئی اندیشہ نہ ہو اور ماضی کا کوئی غم نہ ہو، تو یہ چیز صرف جنت میں ملنی ہے. تو اس کا ذکر کر دیا گیا تھا اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں جو پچھلا والا لیسن ہے اس میں پڑھا تھا کہ اس کے رسولوں پر ایمان یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے تو وہ بہت بڑے جرائم میں آتا ہے. اور اس کو جب ان چیز کا پتہ چل جائے، آج کل کے یہودیوں کو بھی جب یہ چیز کلیریفائی ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور ساری چیزیں وہ خود پڑھیں اور ان کا دل اس چیز پہ قائل ہو جائے اور پھر بھی یہ نافرمانی کریں گے تو یہ اس سے پھر کفر سے تعبیر کیا گیا. اور بالکل ایسے ہی سمجھنے کے لیے جیسے کوئی انسان عمدن کسی کا قتل کر لے جان بوجھ کے، تو بے شک اس نے پھر جتنے نیک اعمال کرے ہوں، جتنا اچھا ایمان ہو، لیکن جان بوجھ کے ایک آدمی کا قتل کیا ہے اور بغیر کسی عذر کے یا بغیر اس کے، تو پھر اس کے لیے ابدی جہنم ہے. تو اسی طرح یہ چیز بھی پھر کفر کے اس درجے میں چلی جاتی ہے. تو اب مزید سلسلہ بیان جو ہے اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کو بتا کے کہ تم پر یہ فضیلتیں کی گئی تھیں اور تمہارا رویہ کیا تھا. تو اس کا سادہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے. تو اس میں طور یعنی کہ وہ کوہ طور کو ہے، اور اس پہ اگر ہم تھوڑا سا پڑھیں تو قرآن یا بائبل دونوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے جب یہ عہد لیا گیا تھا تو یہ پہاڑ کے دامن میں اس طرح سے لیا گیا تھا کہ یہ جو کوہ طور ہے یہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر جس طرح ایک سائبان ہوتا ہے یہ ان کے سروں پر لٹک رہا تھا، جس کا ذکر یہاں کیا گیا، اور ان کو لگتا تھا کہ یہ ابھی ان پر گر رہے گا. تو قرآن نے یہاں اسی حالت کو پہاڑ کو ان پر اٹھا لینے سے تعبیر کیا ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خدا کی قدرت اور اس کے جلال کا ایک مظاہرہ ہی تھا، اور جو اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل اب ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس خدا کے ساتھ وہ یہ عہد باندھ رہے ہیں اس کی قدرت کتنی بے پناہ ہے، اور اگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اور آگے کتاب یعنی کہ وہی کہ جو تورات ان کو دی گئی تھی اور ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، جس طرح سے مسلمانوں کو کہا گیا ہے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اور اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے. بالکل سیم ٹو سیم مسلمانوں کے لیے اس ٹائم قرآن کی اہمیت ہے کہ ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو کتاب دی گئی ہے قرآن اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یعنی کہ اس کو پڑھنا، غور و فکر کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس میں جو احکامات اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، اور پھر یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ ہم تقوی کی روش پہ بھی چل سکیں گے. سیم ٹو سیم بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تھا. اور آگے یہی سٹوری آگے بڑھتی ہے تو اس میں کیا کہا گیا ہے بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے. تو اس میں یہ جو بات کی گئی ہے نا عہد سے پھر گئے، تو مطلب اب یہی ہے کہ مخاطب تو اس ٹائم اگر ہم دیکھا جائے اس سچویشن میں جا کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور جو یہود اس ٹائم کے ہیں ان سے مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو جو واقعات بتائے جا رہے ہیں وہ ان کے اسلاف کے ہیں، یعنی کہ ان کے باپ دادا یا اس سے پچھلے والوں کو ہیں. تو یہ خاص اسلوب ہوتا ہے
کہ قوم کے جو ماضی کے لوگ جو اس آیت سے پھر گئے تو وہ اس ٹائم جو لوگ وہاں موجود ہوں گے ان سے بھی اسی طرح ہی مخاطب کیا جاتا ہے کہ تم لوگ پھر گئے تھے. جس طرح سے ابھی بھی اگر ہم کہیں تو پڑھیں تو جس طرح سے غرناطہ صدیوں پہلے مسلمانوں نے کھویا تھا، لیکن اس زمانے کے لوگوں سے بھی جب ہم بے تکلف کہتے ہیں کہ مسلمانوں جب تم غفلت کی نیند سو گئے تھے تو غرناطہ تمہارے ہاتھوں سے جاتا رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اس ٹائم کچھ کیا تھا، لیکن وہ بھی ہمارے اسلاف ہی تھے. تو اسی طرح یہ توجہ بھی دلائی گئی ہے کہ یہ چیز اسلاف سے ہی شروع ہو گئی ہوئی تھی کہ وہ اپنے عہد سے پھر گئے تھے. اب یہ آگے وہ والی چیز ہوتی ہے جو جمعے کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. یہ سبت کا قانون کیا ہے؟ یہ سب بنیادی طور پہ یہ وہی خدا کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کا ایک خاص حصہ مقرر کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کے لیے یہ پورا دن مقرر کیا گیا تھا. اور اس کو اگر لغوی معنی میں دیکھیں تو سب چھٹی کے دن کو کہتے ہیں. تو یہ اصلاً جمعے کا دن تھا. اگر تاریخ کو مزید غور سے پڑھا جائے اور پیچھے جا کے سارا دیکھا جائے تو یہ اصلاً جمعے کا دن تھا جو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہوا تھا، جسے بنی اسرائیل نے اسے اگلے دن سے بدل ڈالا تھا، ہفتے کا دن کر دیا تھا. اور ان کے ہاں یہ ایسے نسل در نسل جو ہے یہ ایک عہد کے نشان کے طور پہ خدا کی عبادت کے لیے خاص تھا. اور اس میں وہ کرتے کیا تھے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے کام کاج کرنا، سیر کرنا، شکار کرنا، حتیٰ کہ گھروں میں بھی آگ جلانا یا لونڈی یا غلاموں سے خدمت لینا بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا. لیکن ان میں سے کوئی ایک بستی تھی، تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ان لوگوں کا قصہ کہ اس میں سے ایک بستی کے لوگ تھے جنہوں نے اس دن کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے نا کہ کچھ بہانے بنائے تھے، شرعی بہانے بنائے تھے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون تھا اسی کے اندر میں ہی گھس کے کچھ نہ کچھ ایسی توجیحات کر لی یا کچھ ایسے اس کو چینج کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو اس پابندی سے آزاد کروا سکیں. تو یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے غلطی سے سمجھ نہ آئی ہو، لیکن یہ لوگ اس حد تک چلے گئے تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی ہم اس پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کریں، اور اس کی وجہ آگے آ جائے گی. اور اس میں انہوں نے شریعت میں یہ بنیادی چینجز کرنا شروع کر دی تھی. تو یہ بنیادی طور پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑانا یا سمجھنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو ان کے بھید ہیں ان سے واقف نہیں ہے. تو چونکہ اب بنی اسرائیل اس پوری داستان سے واقف تھے تو اس لیے قرآن پاک نے بھی یہاں پہ زیادہ تفصیل نہیں کی. اور ہوا کیا پھر ان کے ساتھ کہ سبت کا قانون جو انہوں نے توڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے. تو بنیادی طور پہ یہ ایک لعنت کا ہی جملہ ہے کہ آگے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا تھا کہ وہ جو بستی کے لوگ تھے وہ بندروں سے جس طرح سے مشابہ ہوئے، ان کی نوعیت ہی ایسی ہو گئی تھی کہ جو گرد و پیش کی جو ان کی بستیاں تھیں تو ان سے وہ صرف دیکھ کے ہی ان کو عبرت ہوتی تھی. تو صاف پتہ چلتا تھا کہ اگر نفسانی خواہشات کے پیچھے جو ہمارے دل میں خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں اور اگر ہم اس پیروی کریں تو وہ بھی اسی طرح بندروں کی طرح کسی حد کے پابند نہ رہے. تو پہلے تو ان کی یعنی کہ سیرت، یعنی کہ وہ اپنے باطن میں اپنے اندر سے وہ جانور بن گئے، اور اس کے بعد ظاہری یعنی جسمانی طور پہ جو تھوڑا بہت فرق رہ گیا ہوا تھا کہ بھئی وہ جانور نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اندر سے بھی ان کو جانوروں کی طرح کر دیا. اور یہاں پہ بھی اشارہ کر دیا کہ ظاہری جسمانی طور پہ بھی جو تھوڑا سا فرق تھا جانور بننے میں وہ بھی مٹا دیا. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی، وہ دھتکار پڑی، تو ان کا ظاہر اور باطن جو اندر اور باہر ہر چیز پہ پھر اس کا احاطہ ہو گیا تھا. تو یہی چیز اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو جمعے کا جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم کس حد تک اس کو پورا کر رہے ہیں، اس کو کس حد تک ہم نے سمجھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس طرح سے ابھی تک، میں کم از کم کہوں کہ جا کے ہم پڑھ رہے ہیں نماز، اولدو ہم اس طرح سے نہیں کر رہے تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے
کہ ہم ہدایت پائیں اور وہ کریں، اور اس چیز کو شریعت میں کم از کم اس طرح سے جا کے چینجز نہیں کی، تو ابھی بھی ہم توبہ کر کے اور اس چیز کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں تو اللہ ہماری توبہ قبول کرے اور ہماری دنیا اور آخرت کو بھی اس طرح سے محفوظ کرے۔ تو آگے وہی والی بات کی گئی، اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ تو یہ ان کو نصیحت بھی بنا دیا اور عبرت کی وہ ساری چیزیں کر دی تھی۔ تو اس سے ریلیٹڈ یہ ایک سورہ اعراف کی آیت ہے کہ یہ وہ جو وجہ کیوں بنی تھی کہ وہ شریعت میں جا کے اس چینجز، کیونکہ ان کے اوپر ایک پورا امتحان ہوا تھا۔ اور امتحان کیا تھا؟ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 ہے۔ تو یہ ذرا دیکھیں، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ یعنی وہ جو بستی تھی وہ سمندر کے کنارے واقع تھی، جنہوں نے اس کے قانون کو توڑا تھا یا اس میں چینجز کی تھی، انہیں یاد کراؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت، یعنی بعد میں چینج کر کے ہفتہ کر دیا تھا، اصلاً وہ جمعے کا دن تھا، کہ دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں جو تھیں سبت کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، اور سبت کے اس سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑے پھر امتحان سے گزارا، کہ ان کو قانون دیا اور ان کا ایمان چیک کرنے کے لیے کیا کیا کہ یہ بستی دریا کے یا سمندر کے کنارے آباد تھی، تو یہ مچھلیوں کا ظاہری سی بات ہے شکار کرتے تھے، وہ ان کا گزر بسر مچھلیوں کے اوپر ہوتی تھی، اور اللہ کی عبادت یا اللہ نے چنا ہوا بھی تھا۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ جس دن اب وہ شکار نہیں کرتے تھے، وہ دن ان کے لیے پھر عبادت کا دن تھا، تو اس دن وہاں پہ وہ پانی والی جگہ وہ مچھلیوں سے بھر جاتی تھی، مچھلیاں ایسے ابل ابل کے آ رہی ہوتی تھیں، اور باقی دن یہ پکڑنے کے لیے خوار ہو رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک آزمائش میں اللہ نے ڈالا تھا کہ ایک طرف میں نے تمہیں حکم دیا ہوا ہے کہ اس دن عبادت کرنا، کوئی کام کاج نہیں کرنا، اور دوسری طرف ان کو دنیا نظر آ رہی تھی کہ دیکھو آج کے دن اگر ہم شکار کر لیں تو کتنی ساری مچھلیاں ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو یہ بہت بڑا امتحان تھا ان کے لیے، جس سے پھر یہ جا کے خدا کے دین میں پھر تحریف کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ اور یہ علاقہ بھی ابھی اگر غور کریں تو تاریخی کتابیں پڑھیں تو یہ کوئی مقام ہے ایلا یا ایلات یا ایلوت کا تھا، تو اسرائیل کی جو یہودی ریاست ہے یہاں اسی کے نام کی ایک بندرگاہ بھی بنائی ہوئی ہے، اور اس کی اردن کی جو مشہور بندرگاہ عقبہ اسی کے قریب ہی واقع ہے۔ اور حضرت سلیمان کے عہد میں جو بحر کلزم ہے ان کے لیے جنگی اور تجارتی بیڑے کا صدر مقام یہی بستی تھی۔ تو یہ اسی طرح یعنی کہ آج کل کے دور میں بھی اگر تاریخی کتابیں پڑھی جائیں تو ہمیں اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی چیز تھی۔ اور بالکل اسی طرح ہم اپنے اوپر لاگو کریں کہ جمعے والے دن ہمارے ذہن میں کبھی کبھار آ جائے نا کہ بھئی جمعے کے ٹائم پہ ہی ہماری اگر بکری زیادہ ہو رہی ہے، تجارت زیادہ ہو رہی ہے، یہ وہ، تو میں آپ سارے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جا کے بتانا اگر ہمارے گھر میں کوئی فیملی ہے جو نوکری کر رہی ہے یا دکان لگائی ہوئی ہے یا وہ کر رہی ہے، اور ان کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جمعہ کا دن بعد میں کر لیں گے، ابھی بکری زیادہ ہو رہی ہے یا وہ، تو یہ بنی اسرائیل کے لیے کیا ہوا تھا، اس چیز کو لازمی سامنے رکھنا کہ خطبہ سننا بھی لازمی ہے، جسمانی صفائی بھی لازمی ہے، اور وہ اچھی طرح ٹائم پہ جمعے کے لیے جانا بھی کتنا لازمی ہے، ورنہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر اگلا واقعہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اسی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے، پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ یہ اب ایک اور قانون ہے جس کو قسامہ کا قانون کہتے ہیں، یہ ان کو دیا گیا تھا۔ اور گائے ذبح کرنے کا یہ آگے ہمارے پاس آتا جائے گا، جو ہم اس کی ڈیٹیل بھی پڑھتے جائیں گے، لیکن بنیادی طور پہ کیا ہے میں اس کی آپ کو تھوڑی سی ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ بائبل میں اس کی مزید تورات میں مزید یہ چیز بیان ہوئی ہے پورا، کہ اس میں بنی اسرائیل کو گائے کی قربانی کا حکم یعنی قسامہ کہا جاتا ہے،
خون پر قسمیں کھانے کے لیے دیا گیا تھا. اور تورات میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے کہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے جرم کا کسی ایک علاقے میں بڑا جرم ہو جائے تو اس میں علاقے میں بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر ان سے گواہی لی جاتی ہے، یعنی قسم کھائی جاتی ہے کہ بھی کس نے دیکھا تھا یا کس کو کیا چیز پتا ہے، یا جس نے کیا تھا وہ خود بول پڑے تاکہ جو مجرم کو پکڑنے کی تدبیر ہو سکے. اور آپ یہ یاد رکھیں یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جہاں جس طرح اب ہم بات کریں عدالتوں کی، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، وکیل ہیں، یہ سارا کچھ، تو میں اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن اس ٹائم اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، تو یہ علاقے کے بڑے اکٹھے ہوتے تھے، کوئی جرم ہو جاتا تھا تو پھر ان سے گواہی یا قسمیں لی جاتی تھیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا تھا جس پہ ان کو کہا گیا، میں پڑھ لیتا ہوں اس کو، کہ اگر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے، تو تیرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد کے شہروں کے فاصلے کو ناپیں. جو شخص اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ ایک بچیا لیں جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا اور وہ جوئے میں نہ جوتی گئی ہو. اس شہر کے بزرگ اس بچیا کو بہتے پانی کی وادی میں جس میں ہل نہ چلاؤ نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں. وہاں اس وادی میں اس بچیا کی گردن توڑیں. تب بنی لاوی جو کائن ہے نزدیک آئیں کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں، اس کے نام سے برکت دیا کریں اور انہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمے کا فیصلہ ہوا کرے. یعنی کہ ایک عدالتی بیان یا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جھگڑے اور مار پیٹ کا فیصلہ کرنا ہے مقدمات کا. پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچیا کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی اپنے اپنے ہاتھ سے دھوئیں اور یوں کہیں ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے. ابھی اس کو صرف ایک ذہن میں تصور لے کے آئیں کہ آپ کے سامنے ایک جانور ذبح کیا گیا، اس کا خون بہا ہے اور جو قصبے کے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اس خون سے ہاتھ دھوئے ہیں اور پھر وہ قسم دے رہے ہیں کہ ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور ہم نے خود بھی یہ کام نہیں کیا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ کیا کس لیے جاتا ہے. اگر ہم ویسے سوچیں تو انسانی فطرت میں بھی ہے، بالکل آج کل جیسے ہم نے کسی چیز کا ایسے کرنا ہو تو ہم کہہ نہیں دیتے قرآن کے اوپر قسم کھاؤ، تو بالکل ویسی ہی سچویشن کی گئی ہے کہ اس ٹائم یہ قرآن یا اس چیز کے علاوہ ایک جو انسان کو ڈرنے کے لیے جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خون ہی ہے نا. خون کو دیکھ کے بندہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ دھو کے ہم کھڑے ہوں تاکہ ہمارا دل ذرا ڈرا ہوا ہو. جیسے قرآن کے اوپر ہم قسم کھاتے ہیں یا ہمیں مسجد میں جا کے قسم کھانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح تھا کہ پھر اس قتل کا فیصلہ ہو کہ وہ بڑے سارے کھڑے میں اور پھر وہ کہیں کہ بھئی ہاں ہم نے نہیں کیا اس طرح سے، تو تاکہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور قتل یا جو باقی مقدمات ہیں ان کا فیصلہ کیا جا سکے. تو یہ وہ تھا قسامہ والا قانون، یعنی کہ قاتلوں تک پہنچنے کے لیے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا. تو ایک یہ چیز تھی. پہلی چیز یہ تھی کہ جب قرآن کی اگر ہم صرف یہ آیت پڑھیں تو اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ان بنی اسرائیل کے دلوں میں کھوٹ تھی. انہوں نے پہلا جملہ ہی کیا کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. تو ان کے دلوں میں شروع سے ہی کھوٹ تھا اور آگے کی کچھ آیات میں وہ پھر ان کا کھوٹ واضح ہوتا جائے گا کہ وہ بال کی کھال نکالنا شروع ہو گئے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی سخت کرنا شروع کر دیا. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو.
تو حضرت موسیٰ نے یعنی کہ اسی ٹائم محسوس کر لیا کہ یہ بال کی کھال نکال رہے ہیں، حکم سخت ہو جائے گا، تو انہوں نے ایک چیز کا جواب دے کے کہ بھائی جو ایک فطری طور پہ آ جاتا ہے، اب اللہ کے سامنے کی قربانی کرنی ہے فیصلے کی، تو بھائی کوئی بوڑھی بھی نہ ہو گائے اور نہ ہی بالکل چھوٹی بچیا ہو، بلکہ اوسط عمر کی، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا تھا، لیکن پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ اب یہ وہی مزید آگے بات کی جا رہی ہے کہ اب اس کے رنگ کی طرف بھی جا رہی ہے، تو میرے تو دل میں وہ والی چیز آنے لگ گئی تھی کہ جس طرح سے ہم مذاق میں ایک وہ کرتے ہیں تھے کہ بھئی گھر میں جائیں، کوئی مہمان آ گیا ہو تو کہہ نہیں دیتے اچھا بھی آپ کے لیے کیا لائیں، وہ آگے کوئی بھی کچھ بھی لے آؤ، نہیں بوتل چاہیے، شربت چاہیے، وہ بوتل وہاں بھی ٹھنڈی ہو یا باہر سے منگا کے دیں، وہ کرتے کرتے اینڈ تک لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں او ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مجھے نا تقریباً اسی طرح کی چیز لگ رہی تھی کہ یہ اللہ کے ساتھ پھر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک قانون دیا اور یہ وہی چیز اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور لیکن اللہ کا پھر احکام آگے سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے کہ وہ رنگ کے اوپر بات کر دی، عمر کے اوپر بات کر دی، اور اگلی آیت میں کیا کر رہے ہیں پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ اب یہ والی چیز وہی کہ آگے وہ بال کی کھال کھینچی جا رہی ہے، اور اب ان کے الفاظ سے ان کا اندرونی چیز بھی ظاہر ہوتی جا رہی ہے کہ جو اپنے ان کے جو نامعقول قسم کے سوالات ہیں ان پہ بھی واضح ہو رہے ہیں، چنانچہ ان کو یہ احساس ہے کہ جس کی برکت سے شاید یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، تو ان الفاظ کی برکت سے انہیں قربانی کے اس حکم کی عمل کی توفیق بھی ہو۔ تو یہ چیز اینڈ پہ انہوں نے جب کہا نا کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے، تو اب ان کو خود احساس ہونا شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہم اپنے لیے ہی تنگی کرتے جا رہے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے سب سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم ہے اور بے داغ ہے، یعنی ایک ہی کلر کی ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا۔ یعنی وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دل کی بات بھی کھول دی، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، کہ وہ بہانے کرتے جا رہے تھے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی اگر ہم تھوڑا سا بھی سوچیں تو اس کی وجہ بھی پتہ چل گئی ہے کہ قرآن نے یہاں ان کی دل کی باتوں کو کھول کے بیان کر دیا کہ ان کا ارادہ ایسا لگتا نہ تھا کہ وہ ذبح کرنے پر آمادہ ہیں، اور کیوں آمادہ نہ لگتے تھے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو وجہ یہ تھی کیونکہ جو قسامہ کا قانون جب نافذ ہونا تھا تو جو لوگ قاتل تھے، ان لوگوں کے لیے جو قاتل تھے یا جانتے تھے قاتلوں کو، تو ان کو ایک بہت بڑی مشکل پیش آنے والی تھی۔ ان کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ اب خون سے ہاتھ دھو کے کھڑے ہوں گے تو انہیں یہ کرنا پڑے گا، تو یہ اس سے پہلے ہیلے بہانے اور یہ چیزیں کرنے شروع کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی پھر یہ چیزیں پتہ کرتے جا رہے تھے۔ تو یہ بہت ایک ہمارے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہر چیز کی بال کی کھال اتارنے یا وہ کرنے یا اللہ کا جو قانون دیا گیا ہے اس کی حکمت کو جاننا ایک دوسری بات ہے، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بھئی ہماری زندگی میں تھوڑی مشکل آ جائے گی تو اس کو ایسے گھما پھرا کے کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ چل جاتا ہے، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اب یہ آخری واقعہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اب ایک اور اسی سے متصل واقعہ ہے کہ پھر آگے یہ چیز ہو بھی گئی، اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ تو یہاں پہ ہوا کیا تھا کہ وہی قسامہ کا قانون آیا، پھر یہ قتل ہوا، اور ان لوگوں نے اتنا بڑا اتنے آگے حد تک چلے گئے کہ پھر وہ خون پہ وہ ہاتھ دھو کے بھی جھوٹی قسمیں کھا لی، اور
کیا کیا، یعنی ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے. وہ جھوٹی قسمیں کھا لیں، وہ سارا کچھ کر کے پھر بھی نہ مانے کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے تم نے کیا، وہ کہہ رہا ہے تم نے کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ بھی ہے کہ جب وہ پھر اس طرح کی سچویشن ہو بھی جائے تو کیونکہ یہ چنی ہوئی قوم تھی تو پھر اللہ تعالیٰ خود پھر ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ کس نے کیا تھا. اور یہی اسی چیز کی طرف اللہ نے آگے اشارہ کیا. اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم پھر چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. اور آگے اسے میں ایک یہ بھی چیز نکل رہی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا، ہمارے دلوں میں بات آ جاتی ہے ہم تو ایسا کام نہیں کرتے، ہم شکر ہے مسلمان ہیں. آپ لوگ کبھی پوچھنا کہ عدالتوں میں آج کل ہماری کیا ہو رہا ہے. لوگ ایسے ہی جاتے ہیں، لوگ ایسے ہی حلف لیتے ہیں عدالتوں میں، ایسے ہی قرآن پاک پہ یا خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ میں جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا اور جھوٹ نہ بولوں گا. اور پھر سب کے سامنے عدالتوں میں ہی جھوٹی قسمیں اور جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. اور یہ چیز اتنی عام ہو گئی بھی ہے ہمارے معاشرے میں. تو یہ چیز خیال نہ کرنا کہ ہم لوگ، ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے. کسی عدالتی بندے سے پوچھ لینا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اور یہی چیز بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہو رہی تھی کہ وہ خون سے ہاتھ دھو کے بھی پھر جھوٹے الزام لگواتے پھر رہے تھے. یہاں پہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے کہ آپ کو کرائے پہ یا اس پہ پیسے دے کے جھوٹی گواہی جتنی دلوانی ہو مل جاتی ہے. یہ حالات ہمارے بھی اخلاقی پستی کے ہو چکے ہوئے. تو یہ آخری آیات اس کا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا کیا اس کا نتیجہ نکلوایا ان کے لیے کہ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ بہت اہم آیت ہے دیکھنے کے لیے اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ یہ جو قسامہ کا جو قانون ان کو دیا تھا، اور پھر جب لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھا لیں اور ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے، اب کیونکہ ان کی ٹریننگ ساتھ چل رہی ہے، ان کی تنبیہ اور انہیں آخرت کی یاد دہانی کے لیے یہ پھر معجزہ دکھایا کہ قسامہ کا جو قانون دیا، گائے کی قربانی ہو چکی ہوئی تھی. تو جو ان عالم کا جو رائے ہے اس پہ یہی تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا گوشت کا لے کے اس کو مارنا تھا، ایک علامت تھی. اور اس پہ پھر کیا ہوا کہ وہ جو مرا ہوا بندہ تھا جس کا قتل ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا اور اس نے خود بتا دیا کہ پھر مجھے کس نے مارا تھا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ جو وہ جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی قسمیں دی تھیں، ان کے سامنے وہی مردہ جو جس کو قتل کیا گیا تھا اس نے اٹھ کے پھر بتا دیا کہ مجھے کس نے کیا تھا. اور پھر اللہ نے یہ بھی ایک ہم لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جس طرح سے آخرت کو ہم بھول جاتے ہیں تو اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے، اور کہا کہ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. تو یہ بہرحال اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا ہے. ہم بھی یہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں یا وہ کرتے ہیں تو یہ آخرت میں، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں اللہ ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے. اور یہ ساری چیزیں، یہ جو جھوٹی گواہیاں دینا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھانا، مسجدوں میں جا کے جھوٹے کام کرنا، جو ہمارے معاشرے میں بھی ہو چکی ہوئی ہیں، اس سے قرآن پڑھیں، اس پہ سمجھیں تو ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ پھر اللہ ہمیں بھی یہی چیز بیان کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی ایسے کیا تھا. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. میں ایک دفعہ پورا یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں آج اس کا میں سادہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے. مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے.
اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونے چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنے اور اس پہ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔